یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ سچی بات جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ ایسا نہیں کہ اپنے لیے اولاد مقرر کرے، وہ پاک ذات ہے۔ جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جدا جدا راہ اختیار کر لی فرقوں نے ان میں سے، سو خرابی ہے انکار کرنے والوں کی جس وقت دیکھیں گے ایک بڑے دن کو۔ کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس یہ ظالم لوگ، آج کے دن صریح بہک رہے ہیں۔ اور ڈر سنا دیجیے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصلہ ہو چکے گا، اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے۔ ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ زمین پر ہے، اور وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ مریم علیہ السلام کے واقعے کے آخری آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر پیدا فرمایا، اور لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور اللہ کے حصے میں سے ایک حصہ قرار دے دیا۔ اس کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد مقرر کر سکے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ رب العزت کے قول سے ان کی پیدائش ہوئی، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کا لقب بھی دیا گیا کہ یعنی اللہ کے قول سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت سے اس سے بڑی بات بھی کوئی بعید نہیں، وہ ذات تو ایسی ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے، اور سارے اسباب اس کے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ امر اللہ کے حکم کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود لوگ فرقوں کے اندر بٹ گئے اور انہوں نے اپنی راستے الگ الگ کر لیے۔ آج جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے امر حق کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا، وہ جب قیامت کے عظیم دن کو دیکھ لیں گے
پھر وہ اس وقت دیکھتے بھالتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج وہ دنیا کے اندر گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کو اس ڈر سے ڈرا دیجئے، اس دن کے ڈر سے ڈرا دیجئے جس کو یوم الحسرہ کہا گیا، یعنی حسرت کے دن سے، کہ جب ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے حکم سے کر دیا جائے گا۔ اور آج جو ہے یہ لوگ بھول رہے ہیں اور اس پر یقین نہیں لاتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن دنیا کے، زمین کے اور اس پر جو کچھ ہے اس کے وارث ہوں گے۔ اس وقت یہ لوگ اپنی اس چیز کو بھول جائیں گے کہ دنیا کے اندر اپنی ملکیت کا یہ جو دعویٰ کرتے تھے، ان کو پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن کیوں کہا گیا ہے؟ قیامت کے دن کو یوم الحسرت یعنی حسرت کا دن اس لیے فرمایا گیا کہ اہل جہنم کو حسرت تو ہوگی کہ کاش کہ دنیا کے اندر وہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے تو آج ان کو جنت ملتی اور جہنم کے عذاب سے وہ بچ جاتے اور اس عذاب کے اندر گرفتار نہ ہوتے۔ ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی، جیسے کہ روایت حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی سوا ان لمحات اور وقت کے جو بغیر اللہ کے ذکر کے ان کے گزر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت اور ندامت سے سابقہ پڑے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ندامت اور حسرت کس بنا پر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے والوں کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ انہوں نے اور زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کیے تاکہ انہیں زیادہ درجات جنت کے ملتے، اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آیا۔ اس لیے دونوں کے حق میں اس کو یوم الحسرہ فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔